اس کے بعد آپ سبھی حضرات کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری حقیر سی دعوت کو قبول فرما کر اور سفر کی صعوبتوں و مشقتوں کو برداشت کر کے مشاورتی اجلاس میں شرکت فرمائی۔ ہم سب آپ تمام کا اس اجلاس میں دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے، آمین۔ حضرات گرامی، سرکار دو جہاں فخر موجودات سلطان کون و مکان نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور حکام کی فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ حاکم حبشی غلام کیوں نہ ہو، اور تم میں جو آئندہ زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے پر قائم رہنا، ان پر ثابت قدم رہنا اور دانت گاڑ لینا اور نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس پر اثر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ منمانی کا نام دین نہیں بلکہ 100% اتباع شریعت کا نام دین ہے۔ لہٰذا جب ماحول میں بگاڑ پیدا ہو، خواہشات نفس کا دور دورہ ہو، ہر شخص خودرائی میں مبتلا ہو اور ہر آدمی اپنی بات کو درست قرار دینے پر تلا ہوا ہو، تو ایسے وقت میں راہ حق تک رسائی کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی طرز زندگی کی طرف لوٹ جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم باقی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار زیب و زینت سے آباد ہوگی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوگی۔ ان کے علماء دنیا میں سب سے برے سمجھے جائیں گے۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دید و زیب بنانے لگو تو سمجھ لو تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ حضرات گرامی، اکابرین علماء کرام نے مدارس اسلام کے قیام کے مقاصد میں اہم مقاصد یہی ہے کہ علم نبی ہر گھر میں ہر فرد تک پہنچ جائے تاکہ جہالت و ضلالت دور ہو اور رجوع اللہ کی طرف دل کا میلان ہو۔ بغیر علم کے ہم خدا اور رسول کو نہیں پہچان سکتے بلکہ ہم اپنی وجود کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کی تاکید 10 سال کے بعد ہے اور تحصیل علم ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور موت تک جاری رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور اور ڈونگروں کی سی زندگی گزارتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم اور عالم کی اہانت کرنا کفر ہے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علماء کرام دکاندار ہیں، اور دکان علماء کرام کا سینہ ہے، اور قرآن و حدیث مال ہے۔ مسلمان خریدار ہیں اور ایمان پونجی ہے۔ جو شخص خالص نیت سے ایمان کی پونجی لے کر مال خریدنے یعنی علم حاصل کرنے آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اقوال سلف میں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے سوا باقی تمام کمالات نبوی کے حاملین علماء کرام ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ انہی کی صحبت میں اصلاح ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ المختصر یہ ہے کہ علم کے بغیر ہم نہ دینی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ دنیاوی، اور علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی شدید ضرورت ہے۔ اس لیے مدرسے کے حفظ و بقا ہی میں ہماری اور ہمارے نسل کی دین و ایمان کی بقا مضمر ہے۔ کار خیر کے بہت سارے مقام ہیں، بغیر علم کے ہماری ساری عبادتیں نامکمل ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں علم کی شدید ضرورت ہے، بلکہ ایمان کی تکمیل اور صالح معاشرہ کی تکمیل بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر حال میں ہم لوگ
اپنے کمائی کا چوتھائی حصہ اپنی نسل کی تعلیم پر ضرور خرچ کریں، اسی میں ہمارے نسل کی اور ہمارے معاشرے کی بھلائی ہے۔ آخر میں پھر ہم آپ سبھی لوگوں کا بصد ادب و احترام شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے آنے کو اور شرکت کرنے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔